پنجتن کے جنازوں کا حال سنیے۔ جو رونا چاہتے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں۔ پنجتن کا پہلا جنازہ رسول اللہ کا جنازہ۔ جی جب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب بابا کی رحلت ہونے لگی تو جبریل جنت سے 5 کفن لے کر آئے، 5 حنوط لے کر آئے اور کہا یہ یا رسول اللہ یہ آپ کے 5 پنجتن کے کفن ہیں، اور ہر ایک کفن کا جبریل نے بتایا کہ یہ کس کا ہے اور یہ کس کا ہے۔ کفن وہاں سے آیا ہے۔ ہم بھی کربلا سے کفن اسی لیے لاتے ہیں کہ ہماری جنت تو کربلا ہے، پنجتن کا کفن جنت سے آیا۔ نبی کو کفن دیا، مگر کتنے لوگ سرکار کے جنازے میں تھے؟ آج صرف لاہور کے اندر کروڑوں لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نبی کے جنازے میں 11 آدمی تھے۔ نبی کا جنازہ اس کیفیت میں دفنا دیا گیا۔ امت کو مولا علی پر اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، میں اہل بیت ہوں، وارث ہوں، غسل و کفن دینا میری ذمہ داری تھی، میں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ کچھ مدت کے بعد اس گھر میں دوسرا جنازہ ہوا۔ وہ جنازہ 75 دن بعد ہوا یا 95 دن بعد ہوا۔ وہ جنازہ نبی کی اکلوتی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے۔ سنیں گے جناب زہرا کے جنازے میں 4 آدمی ہیں۔ غربت دیکھیے، گھر کی بات ہے، وطن میں ہو رہا ہے یہ۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی شہر میں گئے ہوئے تھے، وہاں کوئی ملنے والا نہیں تھا۔ اپنے ہی گھر میں 4 لوگ ہیں سیدہ کے جنازے۔ اجرکم اللہ۔ جب سیدہ کی شہادت ہو رہی تھی تو کبھی امام حسن کو بلایا، کچھ نصیحتیں وصیتیں فرمائیں، مولا علی کو بلایا، وصیتیں فرمائیں، آخر میں فرمایا میری زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ کیا سن ہے جناب زینب کا؟ 4 سال سے کم۔ 4 سال سے کم۔ چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے نا، اس کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ساری فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ جی زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جناب زینب آئیں، فرمایا بیٹا یہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ بی بی صندوقچہ اٹھا کے لائیں تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ زینب کیا ہے بابا؟ بیٹا کیا ہے؟ کہا اماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں۔ کہا ایک ایک مجھے دکھاتی رہو تو میں بتاتی رہوں کہ کون سا کفن کس کا ہے۔ ایک کفن دیکھ کے کہا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے کہ اماں زہرا کا کفن دے دو۔ اجرکم اللہ۔ تو یہ کفن تم میرا والا بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو۔ اجرکم اللہ۔ تو یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے۔ پھر کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے تم سے کہے گا کہ بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ اب آخری کفن رہ گیا تھا عزاداروں۔ جناب زہرا نے آخری کفن کو دیکھا، گریہ کیا اور جناب زینب سے فرمایا یہ بھی بھائی حسن کا کفن ہے۔ جناب زینب نے فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ ایک باپ کی مجلس ہے، ترحیم، مجلس ترحیم ہے۔ میں ان بھائیوں سے، ان بچوں سے کہوں گا کہ ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا لے آؤ، جہاں ایک باپ کے جنازے پہ بیٹا آیا ہے۔ باپ حسین ابن علی، بیٹا سید زین العابدین، سید الساجدین۔ اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا جنازہ نہ دکھائے۔ امام سجاد سے لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ سخت جملہ کہہ رہا ہوں، سخت جملہ کہہ رہا ہوں، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں۔ امام کے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑائے، بیٹا پہچان نہیں رہا تھا۔ بابا کو دیکھ دیکھ کر حالت غیر ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی امام کی روح پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب نے پھپھیوں کا کردار، بہنوں کا کردار، جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔
جیسے گری نا تو امام سجاد آگے بڑھے، پھوپھی کو سہارا دیا، پوچھا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہ 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اب جو لاشا زینب نے دیکھا نا، اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ لاشا دیکھ کر فرمانے لگی انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کبھی پائنتی آ کر کچھ دیکھتی ہیں، کبھی سرہانے آ کر دیکھتی ہیں۔ فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں، مگر امام کے بدن پر زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی، تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، مدینے کی طرف رخ کیا۔ صلی علیکہ یا رسول اللہ، اے نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے خاک اور خون میں غلطان کر دیا۔